بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیٹس لرن اسلام اینڈ ورلڈ نالج۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیمم۔ تیمم کیا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے کتنے فرض ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا۔ تو جو نیو ممبر ہیں وہ اس کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اس چینل کو۔ سب سے پہلے تیمم کیا ہے؟ تیمم بھی جس طرح ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے اس کو دوسرا نام تیمم دیا گیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب پانی نہیں ہوگا اور ہم مٹی سے اگر وضو یا غسل کریں گے تو اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پانی میسر نہ ہو، آپ کسی صحرا میں ہوں یا اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ پانی نہ ہو اور آپ نے وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، غسل آپ پہ فرض ہو جائے، تو پھر آپ کو تیمم کرنا پڑے گا۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے کتنے فرض ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ صاف مٹی ہو، اور سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے نیت کہ میں نیت کر رہا ہوں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ جو بھی نیت کی جاتی ہے پاکی کی، غسل کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، وضو کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ یہ نیت کرنا بھی اس میں فرض ہے تیمم میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے دونوں ہاتھوں کو کسی صاف مٹی پہ رکھ کر پورے جو چہرہ ہے، پورا چہرہ جس طرح ہم منہ دھوتے ہیں اسی طرح پورے چہرے پہ پھیر دیں۔ پورے چہرے پہ ہاتھوں کو پھیر دیں، جہاں جہاں تک ہم پانی لگاتے ہیں وضو میں اسی طرح وہاں تک ہاتھ پھیر دیں۔ یہ دوسرا فرض پورا ہو جائے گا۔ پہلا کیا ہے؟ نیت کرنا۔ دوسرا مٹی پہ ہاتھ لگا کے صاف ستھری مٹی پہ پورے چہرے پہ پھیر دینا۔ اور تیسرا پھر دوبارہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے پورے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت تک، جتنی بازو ہیں وہ کوہنیوں سمیت پورا ہاتھ پھیر دیں۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ یہ تین فرض پورے ہو جائیں گے اور آپ اس کے بعد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو عبادت کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر انگلیوں کے درمیان ہے تو اس میں خلال بھی کریں گے، کہ اگر انگلی جس طرح پاؤں کی انگلیاں ہیں نا، اس میں پھر خلال بھی کریں گے۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں کی جو انگلیاں اس میں خلال کر دیں، اس میں ہاتھ ڈال دیں۔ یہ آپ کے تین فرض پورے ہو جائیں گے۔ اور جس طرح جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے درمیان، آپ کے ساتھ اگر آپ اس جگہ پہنچ گئے، آپ نے تیمم کیا ہوا ہے اور راستے میں آپ کو پانی مل گیا، تو اس صورت میں بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو دوبارہ وہ پانی کے ساتھ غسل کرنا پڑے گا یا وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں وہاں، تو آپ پھر اس پانی کے ساتھ وضو اور غسل کریں گے۔ اور غسل اور وضو کے لیے ایک تیمم کافی ہوتا ہے، بار بار یہ نہیں کہ غسل کے لیے علیحدہ اور تیمم کے لیے علیحدہ، اپنا وضو کے لیے علیحدہ تیمم کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک بار تیمم کیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ تو یہ آج کے مسئلے ہیں، اور یہ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں لکھ کے دے سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تو اگین اس چینل کو بھی لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اگین اللہ حافظ، اللہ نگہبان، والسلام۔